نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اب دیکھیں کہ سب سے پہلے اگر ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرما دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں، جس میں کوئی شک نہیں۔ یعنی اگر ہم نے قرآن مجید کو پڑھنا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے شک کو ختم کریں۔ شک کو ختم کریں گے تو بات بنے گی۔ جب تک شک رہے گا تو ہمارا یقین محکم نہیں ہوگا۔ چلیں شک ختم کر دیا، پھر آگے کیا ہے؟ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ ہے کیا؟ یہ راہ ہدایت ہے۔ یہ راہ ہدایت ہے کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو کون ہے؟ متقی ہے۔ اب ہم سوچتے ہیں یار متقی کون ہے؟ متقی کون ہے؟ متقی کیا ہے؟ اب اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ متقی ہے کون۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرما دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جیسے ابھی رمضان کا مہینہ گزرا ہے تو اس حوالے سے افسر ذرا تھوڑی سی بات کہ سب لوگوں نے، دوستوں نے روزے رکھے ہیں، 29-30 دن کے روزے ہوتے ہیں، سب بھوکے پیاسے رہیں۔ تو then what is the outcome of this رمضان المبارک؟ رمضان سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ رمضان المبارک سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیں بھوکا رکھنا مقصود نہیں ہے، ہرگز بھی مقصود نہیں ہے بھوکا رکھنا۔ اب ایک ماں جو ہوتی ہے وہ بچے کو بھوکا نہیں رکھتی، جو مرضی کرے، دھوپ میں جائے، گرمی میں جائے، بارش ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، وہ بچے کو کھانا ضرور دیتی اور ٹائم پر دیتی ہے۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ تو 17 سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو then how is it possible؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بھوکا رکھے اور پیاسا رکھے، اور انسان کو بھوکا پیاسا رکھنے میں اس کی خوشنودی ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر فائدہ کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ آؤٹ کم کیا ہے؟ کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، یعنی یہ فرض ہے۔ اب آگے دیکھیں، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں قوموں پر فرض کیے گئے ہیں، یعنی یہ روزے ہمارے سے پہلے بھی امتیں قومیں رکھتی رہی ہیں، اب ہم نے بھی رکھ لیے، پہلے بھی رکھتی رہی۔ تو کیوں؟ تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ متقی بن جاؤ۔ اب ہمیں سمجھ آ گئی، نو وی انڈرسٹینڈ کہ متقی ہوتا کون؟ متقی وہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ کیوں؟ روزہ رکھنے سے۔ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ کیوں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ثابت ہوا کہ متقی بننے کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، یعنی صرف بھوکا رہنا ضروری ہے۔ اب اگین ہم اس کی اور زیادہ دیکھتے ہیں کہ صرف بھوکا رہنا ضروری ہے، نہیں، اصل میں بھوکا رہنا مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے ہر چیز کا ایک نچوڑ ہوتا ہے، آؤٹ کم ہوتا ہے، ہر چیز کا کچھ نہ کچھ۔ جیسے ہم گندم بوتے ہیں تو اس کا آؤٹ کم کیا ہے؟ نیٹ ریزلٹ روٹی۔ روٹی کیا کرتی؟ پیٹ بھرتی ہے، طاقت دیتی ہے، بھوک ختم کرتی ہے۔ تو روزہ کیا کرتا ہے؟ روزہ روح کی بھوک کو ختم کرتا ہے، روح کی خوراک۔ یہ کیا ہے؟ روح کی خوراک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ رمضان المبارک میں جب روزہ رکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یار چلو فلم دیکھنے چلے، بھئی میں نے نہیں جانا، میرا روزہ، میں نے نہیں جانا۔ یعنی ہم نے اپنے آنکھوں کو اپنے کنٹرول میں کر لیا، آنکھوں سے برائی نہیں کرتے۔
چلو یار کسی کی زمین پہ قبضہ کرنے دیتے ہیں، کسی کو لوٹنے جاتے ہیں، نہیں بھائی میں نے نہیں جانا، میرا روزہ ہے۔ یعنی ہم نے اپنے ہاتھوں کو بھی کنٹرول کر لیا، بلکہ کیا کیا، لوٹنے کی بجائے ہم نے کیا کیا، روزے کھلوانے شروع کر دیے، سخاوت کرنی شروع کر دی، زکوٰۃ دینی شروع کر دی، صدقہ دینا شروع کر دیا، صدقہ فطرانہ دینا شروع کر دیا، پیسے بانٹنے شروع کر دیے، ثواب کرنا شروع کر دیا۔ چلو یار لڑنے چلتے ہیں بھی میں نے نہیں جانا، کیوں بھائی یار میرا روزہ ہے، یعنی اپنی زبان کو بھی کنٹرول کر دیا۔ چلو کسی گھر لوٹنے چلتے ہیں، میں نے نہیں جانا، یعنی میں نے پاؤں کو بھی کنٹرول کر دیا۔ چلو کسی گھر صلح کروانے چلتے ہیں، چلو کسی محفل میں چلتے ہیں، چلو روزہ کھلانے چلتے ہیں، چلو بانٹنے چلتے ہیں، لوٹنے نہیں، چلو اللہ کی محفل میں چلتے ہیں، اللہ کی محفل دیکھتے ہیں آنکھوں کا، چلو یار کیا کرتے ہیں، اللہ کی محفل سنتے ہیں،